نا امیدی کس قدر نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے لیکن ظاہری ہوتا ہے، انسائیڈ اندرونی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو شو کر رہے ہوتے ہیں باہر کر رہے ہوتے ہیں، خود کو کر رہے ہوتے ہیں، خود کو دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، ایمپٹی، پوری طرح سے خالی۔ جس خالق نے، رازق نے تمہیں دنیا میں اتارا ہے، تمہارے لیے رزق ہر چیز میسر کی ہے دنیا میں، تمہیں ایفرٹس لگانے ہیں، تمہیں دعائیں کرنی ہیں، تمہیں مشقت کرنی ہے، تمہیں محنت کرنی ہے، اور پھر تمہیں ان چیزوں کو حاصل کرنی ہے۔ تمہاری نا امیدی جو جاتی ہے وہ مشقت، ایفرٹس لگانے، محنت کرنے میں ہی چلی جاتی ہے۔ لیکن امید تو وہ ہوتی ہے نا جو تمہیں بھری پریشانی میں، بھری مشکل میں بھی تھام لے، اسے کہتے ہیں امید۔ کسی کو اپنی ہوپ کہنا اتنا آسان نہیں ہے، کسی کو اپنی ہوپ بنانا اتنا ایزی نہیں ہے، لیکن اللہ کو اپنی امید، اپنی ہوپ بنانا بہت ایزی ہے، بہت آسان، کیونکہ اللہ نہ تو کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے، اللہ اللہ ہے۔ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، قادر ہے، خالق ہے، جبار ہے، عظیم ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ مجھ سے کبھی بھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ اللہ رب العزت کی سب سے چھوٹے لفظوں میں اور سب سے اچھی تعریف کون سی ہے، تو میں بس اتنا ہی کہتی ہوں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ان لائنوں میں اللہ رب العزت کا پورا بیان ہے، مطلب اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں، اللہ رب العزت کیا ہے۔ اور ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم نماز کو ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سجدے میں سبحان برب العلیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر رکوع میں سبحان برب العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ کلمات عربی میں ہم بول رہے ہوتے ہیں، عام زندگی میں ہم پھر وہی اپنے اس پہ روٹین پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ہی کیوں آزمائش ہے، ہمیں کیوں اللہ آزماتا ہے۔ مطلب امید جو ہے نا وہ پوری طریقے سے مر جاتی ہے، پوری طریقے سے ڈیمیج۔ اور جب تمہاری امید ہی مر جاتی ہے، میں نے ہمیشہ بتایا انسان سامنے والے سے ہار سکتا ہے لیکن کبھی بھی خود سے مت ہارنے دو خود کو۔ اگر خود سے خود کو ہارنے دیا تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ Everything is very difficult for you۔ اگر تم یہ سوچ لیتے ہو نا کہ یار یہ تو ہوگا ہی نہیں، بھائی اتنا ایفرٹ لگا لیا، اتنی محنت کر لی، بہن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو کوئی امید ہی نہیں بچی۔ جب تم اس اسٹیج پہ آتے ہو نا کہ اب تو کوئی امید ہی نہیں بچی، ٹھیک ہے، اس سینٹنس پہ دھیان دو۔ اب جب تم کہہ رہے ہوتے ہو نا کہ اب کوئی امید ہی نہیں بچی، یعنی کہ ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ پڑا ہے اور اس کو ڈاکٹر بول رہا ہے کہ آئی ایم سوری، اب تو کوئی امید ہی نہیں بچی۔ دیکھ رہے ہو وہ اسٹیج ہوتی ہے بالکل ختم والی، لیکن تمہارا اللہ تمہیں اس اسٹیج پہ بھی سنبھال لیتا ہے۔ وہ تو سب سے زیادہ ڈاؤن اسٹیج ہوتی ہے نا کہ اب تو کوئی امید ہی نہیں بچی، اس وقت بھی تمہیں تمہارا اللہ تھام لیتا ہے۔ جسٹ امیجن، وہ ہے اللہ جو مردے کو زندہ کر دے، ممکن کو ناممکن اور ناممکن کو ممکن کر دے۔ وہ اللہ رب العزت ہے، وہ پاک پروردگار ہے، وہ اللہ ہے، وہ شان ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، جو چاہے کر سکتا ہے بھائی،
جو چاہے کر سکتے ہیں میری بہنوں، کوئی نہیں روک سکتا. اگر تمہاری کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہے، تمہیں وہ چاہیے، تمہارے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے، تم بھی بول رہے ہو پیسے سب ختم ہو گئے بھائی، اب تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن وہ امید نہیں ہے نا تمہیں، لیکن وہاں بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے. تمہارا جو بلیو ہے نا وہ دیکھتا ہے تمہاری امید، تمہارا بلیو کتنا ہے، تمہارا یقین کتنا ہے، تم کتنا مانتے ہو اللہ کو. تم صرف کہتے ہی ہو یا پھر مانتے بھی ہو. جو ہم دل میں ہوتے ہیں نا وہ ہم سامنے نہیں ہوتے، اور جو ہم سامنے ہوتے ہیں نا وہ ہم دل میں نہیں ہوتے. ابھی سپوز میرے پاس کوئی بہن آ کر ملی، میں اس کے ساتھ اچھے سے ملی، بٹ جب وہ چلی گئی دین میں نے اس کے لیے پوری نیگیٹو ہی ہو گئی. ایک طریقے سے میرا ڈبل فیس ہو گیا. اسے کہتے ہیں یعنی کہ تم دل میں جو رکھتے ہو نا وہ تم ظاہر نہیں ہو، تو تمہیں ظاہر بھی وہی ہونا ہے اور دل میں بھی وہی رکھنا ہے. اگر اللہ کو مان رہے ہو نا، یہ جو دل ہوتا ہے نا آپ کا دل، یہ دل آپ کی بہت مدد کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لیول پہ انسان کہتا ہے کہ اب دل نہیں مان رہا یا پھر انتہا نہیں ہے، ختم ہو گئی. تو وہ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے دل نہیں مان رہا؟ کیونکہ دل جو ہے نا وہ پتہ ہے آپ کو بہت مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے. دل بہت نرم بنایا اللہ نے، اور اس کو نرم کرنا، اس کو اچھی چیزوں میں ڈالنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، کسی اور کی نہیں. اگر ہم اس دل کو غلط جگہ پہ لگائیں گے، غلط چیزیں دیکھیں گے، غلط کام کریں گے تو یہ وہیں لگ جائے گا آٹومیٹک. لیکن اگر اس کو اچھی چیزوں میں لگائیں گے، اچھی طرف جائیں گے تو یہ وہاں بھی لگے گا. کیونکہ تمہیں اپنے دل کو خود سے مطمئن کرنا ہے، خود سے بنانا ہے، خود سے اپنی لائف کے ڈیسیجن لینے ہیں، اور وہ لینے ہیں جو صحیح ہیں. اب سپوز دیٹ ایک انسان کو کچھ نہیں پتا لائف کو کیسے گزاروں، بہت پریشان ہے، زندگی میں سب کچھ ہے بٹ سکون ہی نہیں ہے. سکون کہاں ہے؟ میں بتاتی ہوں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، قرآن میں ہے، ان سب میں سکون ہے. ایک نان مسلم کیا بول رہا ہوتا ہے نا کہ میرے پاس سب ہے لیکن میرے پاس سکون نہیں ہے. بھائی اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے سکون. لیکن ہم کتنے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تو آٹومیٹک اللہ نے دیا ہے سکون نا. ہم تو قرآن کھول کے بیٹھ جائیں ابھی دل کو سکون مل جائے گا، نماز پڑھ لیں ابھی سکون، اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کر لیں، اللہ کو اپنی باتیں بتا دیں، ابھی سکون مل جائے گا. لیکن ہم تو وہ ہی نہیں کرتے نا، ہم کسی اور جگہ سکون تلاش کر رہے ہوتے. کچھ لوگ تو باہر ہی گھومنے چلے جاتے. ایک سکون چاہیے، مینٹلی ریسٹ چاہیے. جاؤ گھومنے پھرنے کو اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن جو سکون تمہیں حاصل ہے، تمہیں چاہیے ہے، وہ اللہ کی عبادات میں اور اللہ کے ذکر میں. تو نا امید بالکل نہیں ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بلیو کرنا ہے، بالکل اسی طرح کہ جب کوئی لاسٹ اسٹیج ہے نا، امید نہیں بچی، تب بھی تمہیں ایسا بلیو کرنا ہے کہ ایسا بلیو دنیا میں تم کرتے ہی نہیں کسی پہ اللہ کے سوا. وہ اللہ کو تمہاری امید بلیو چاہیے. اب سمجھ رہے ہو نا آپ میری بات؟ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی اسی ٹاپک پہ. اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک پہ آگے ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو.